أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں شہید کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے جو احکامات ہیں اور اس کی جو موت کے بعد کے احکامات ہیں وہ کل کے درس میں نے بیان کیے تھے. شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی شہید کی قبر کھولیں تو شہید کی قبر آپ کھولیں گے تو وہ نہ آپ سے کوئی بات کرے گا، نہ وہ آپ کو ہلتا جلتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ وہ اسی طرح بالکل ساکت اس کا جسم ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے علم کلام والے ایسے کہتے ہیں کہ جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے کہ بظاہر اس کی نبض چلتی نظر آ رہی ہوتی ہے، آدمی سانس لیتا بھی نظر نہیں آتا لیکن ہوتا زندہ ہے، اس کی نبض بھی نہیں چلتی اور وہ سانس بھی نہیں لیتا لیکن زندہ ہوتا ہے. تو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ مریض سکتتی، جیسے سکتے کا بیمار ہوتا ہے کہ روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن حکیم ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ حس و حرکت نہیں ہے، سانس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح شہید کی حیات ہے کہ بظاہر سمجھ نہیں آتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیات تو ہے مگر وہ حیات روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایک جسد مثال ہوتا ہے اس کی حیات ہے. یہ دونوں قول ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کہ قرآن کو سمجھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم ان کے بارے میں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو قتل تو اسی جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو تو نہیں قتل کیا گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جن کو قتل کیا جاتا ہے ان کو مردہ نہ کہو. تو پھر قتل جسد مثالی نہیں ہوتا بلکہ یہی جو ہمارا جسم ہے یہی جسم قتل ہوتا ہے. جسد مثالی کا معنی آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ہم کسی کو خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں ہمیں کوئی ہمارا رشتہ دار ملتا ہے، کوئی جاننے والا ملتا ہے. اب وہ جو خواب کے اندر ہم کو ملتا ہے وہ نہ تو اس کا جسم ہوتا ہے اور نہ اس کی روح ہوتی ہے، بلکہ وہ جسد مثال ہوتا ہے جو رات کو خواب میں ملتا ہے. اور خواب کے اندر بعض اوقات اس سے لڑتے بھی ہیں، اس سے جھگڑتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب صبح کو کوئی اس سے جا کر کہے یا میں کسی سے جا کر کہوں کہ میں نے رات کو خواب میں آپ کو دیکھا ہے اور آپ سے میں نے یہ گفتگو کی ہے، وہ کہے گا بھائی میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے. تو قرآن بالکل واضح ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے بارے میں مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے مردے. قتل جو ہے وہ جسد عنصری ہی ہوا ہے، یعنی یہی ہمارا جسم قتل ہوا ہے، جسد مثال نہیں ہوا قتل. اور وہ جسم جو ہے وہ یہی جسم ہے، لہذا بل احیاء، تو زندہ بھی یہی جسم ہے. پھر عجیب بات ہے کہ روزے تو یہ جسم رکھے، نمازیں یہ جسم پڑھے، یہ جسم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، یہی جسم گرمی برداشت کرے، سردی برداشت کرے، اور ثواب سے بھی یہی جسم محروم رہ جائے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے، اس کی جگہ ثواب جو ہے وہ مثالی جسم کمائے. تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ جرم تو ہے وہ یہ جسم کرے
اور سزا بھگتے مثالی جسم. نیکیاں تو یہ جسم کرے اور جنت کے مزے اٹھائے مثالی جسم. یہ تو کوئی منطق نہیں ہوئی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. تو جزا و سزا وہ اسی جسم کو ہونی چاہیے جو جسم عمل کر رہا ہے، تو اسی جسم کو ہوتی ہے، چاہے یہ جسم ذرہ ذرہ ہو جائے. کتابوں میں تصریح ہے، باقی باتوں کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا. پھر عجیب بات ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو اور پیغمبروں کو مردہ کہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. شہید زندہ ہو اور پیغمبر زندہ نہ ہو. آج ایک ایسا فرقہ بھی چل نکلا ہے جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی کوئی حیات نہیں ہے. اس مسئلے پر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تسکین الصدور کے نام سے، اس پر دور حاضر کے تمام جید علماء کے دستخط بھی ہیں اور تقریضات بھی لکھی ہیں. اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بھئی تم جو کہتے ہو کہ پیغمبروں کی حیات نہیں ہے، تو ان پیغمبروں کو تو مستثنا کر دو جو پیغمبر شہید ہوئے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں. کیوں شہید ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خیبر میں زینب نامی عورت جو یہودیہ تھی، اس نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فوراً تڑپ کر شہید ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوٹی منہ میں ڈالی تو لعاب اندر چلا گیا تھا. بوٹی نے بول کر بتا دیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ہے. مگر وہ لعاب جو اندر چلا گیا تھا اس لعاب کی وجہ سے وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں کھینچی جاتی تھی. بخاری شریف میں باب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں. اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری رگیں کٹی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں. اور یاد رکھنا کہ قرآن پاک کو نہ چھوڑنا، حدیث کو نہ چھوڑنا، جمہور کا ساتھ نہ چھوڑنا، لوگوں کی چرب زبانی پر نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے. یعنی ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی شے سے، من الخوف، کبھی دشمن کے حملے کا خوف ہوگا، کبھی کوئی خوف ہوگا، کبھی کوئی خوف ہوگا، والجوع، اور کبھی تم پر بھوک مسلط کر دیں گے، یعنی تم پر مہنگائی مسلط کر دیں گے، جیسے آج کل ہم پر مہنگائی مسلط ہوئی ہوئی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے اموال میں، تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں میں کمی آئے گی، یعنی تمہارے افراد کچھ مریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھل کم ہوں گے. یہ امتحان ہوں گے کہ طرح طرح کی پریشانیاں تمہیں پیش آئیں گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ ہیں کہ جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مثال کے طور پر جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ کیوں فوت ہوا ہے، ابھی تک تو بالکل تندرست تھا، جوان تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خیال کا ازالہ تو اس طرح فرمایا انا للہ، کہ ہم سارے اللہ کی ملکیت ہیں، رب جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے. اور دوسرا خیال یہ تھا کہ ہم سے جدا ہو گیا، تو فرمایا کہ جدا نہیں ہوا، یہ جدائی تو چند سالوں کی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی وہیں جانا ہے اور پھر جا کر مل لیں گے. تو یہ مہینوں یا سالوں کی جدائی اب بہت لمبی جدائی نہیں ہے، جانا تو ہم نے بھی وہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم. کہ اے قبروں میں رہنے والوں، تم پر رب کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، تو ایسے تیز ہوا آئی، وہ دیا بجھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے تو یہ پڑھا تھا اور یہ سن رکھا تھا کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو یہ آیت پڑھی جائے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت یہ تو دیا بجھا ہے، میں ابھی اس کو جلا دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کل ما یسوء المؤمن، یعنی ہر وہ تکلیف دہ چیز جو مومن کو پیش آئے تو وہاں یہ پڑھنا چاہیے۔ اب دیا جل رہا تھا، وہ بجھ گیا، تو تکلیف تو ہوئی نا مومن کو، تو اس پر پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہٰذا انا للہ ہر تکلیف کے موقع پر پڑھنا چاہیے، ٹھوکر لگے تو پڑھو، گر جاؤ تو پڑھو، پھسل جاؤ تو پڑھو۔ اولئک علیہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات من ربہم، رب تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہیں، ورحمت اور عمومی رحمت بھی ان پر ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔